اور میں بلا تاخیر اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا پیٹرن ان چیف عظیم ایجوکیشنل کانفرنس پاکستان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے کہ پلیز آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم سب کو آج کے پروگرام کی غرض و غائے سے آگاہ کریں. جناب محترم ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. طریقت بجز خدمت خلق نیست. طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست. میرے انتہائی واجب الاحترام لائق صد احترام معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، مہمانان گرامی قدر، دختران سلام، ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج سالانہ 44واں سالانہ 44th اینول یہ ذکر خیر کانفرنس سیمینار سیدنا عمر فاروق آندل الاصحاب زین منبر والمحراب امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول، آپ کی ذکر کے ساتھ یہ تقریب منسوب ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 44 سالوں سے یہ ذکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سلسلہ جو میرے شیخ مکرم نے باطنی واضح حکم اور اشارے پر غریب خانے میں شروع کیا تھا، آج وہ غریب خانے سے ماشاءاللہ دی پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اس کے یہ خوبصورت باوقار ایڈیٹوریم کے اندر میں اور آپ جمع ہیں. میری قلبی خواہش بھی ہوتی تھی کہ اللہ ہمیں توفیق دے تو اسلام آباد میں وہ باوقار جگہیں جہاں پہ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور بڑے بڑے افسران اور آرمی کے نمائندہ لوگ بیٹھتے ہیں، ملک کی بہتری، بھلائی، خیر خواہی کے لیے مختلف تقریبات کرتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے ہم ذکر فاروق اعظم ایسی ہی جگہوں پہ جا کے کریں. ہم اپنے بزرگوں کے ذکر خیر بلند کریں. دیکھی نہیں کسی نے گرشان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ.
کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، ہم جہاں بھی رہیں ہمارا دل مدینے میں ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہیں۔ تو جس گنبد خضرا میں حضور علیہ السلام آرام فرما ہیں، اور 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں، اسی گنبد خضرا کے سائے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہے۔ تو وہ گنبد خضرا شیخین کریمین کا بھی ہے۔ اللہ کریم نے اس طرح آقا کے ساتھ ان کو ملایا۔ علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جس کو آج ہم گنبد خضرا کہتے ہیں، وہاں دفن کیا گیا آپ کی آرزو اور خواہش پر، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے، حضور کثرت سے فرماتے کہ میں اور ابو بکر اور عمر ہم گئے، میں اور ابو بکر اور عمر ہم نے یہ دیکھا، میں اور ابو بکر اور عمر۔ حضور کی زبان پہ ہمیشہ یہ دو نام رہتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دامن میں، اپنے قدموں میں قیامت تک کے لیے ان کو جگہ عطا فرما دی۔ اور اس بات پہ سارے علماء متفق ہیں کہ وہ جگہ جہاں نبی علیہ السلام آرام فرما ہیں، وہ کائنات کی ہر جگہ سے زیادہ جو اللہ نے تخلیق کی وہ بہتر ہے۔ ہمت او کشت ملت راچ ابر، سیدنا صدیق اکبر، ہمت او کشت ملت راچ ابر، ثانی اسلام و بارو بدر و قبر۔ تو ان کے ذکر کے ساتھ منسوب ہے، اور ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ کی اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، ان کی قانونیت اختیار کرو۔ سب مفسرین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ سچوں کے ساتھ وہ تو دنیا سے چلے گئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین تشریف لے گئے، آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بظاہر پردہ فرما گئے، اور آپ کے اہل بیت طہار، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضور جتنے بڑے بڑے اللہ والے تشریف لائے، ائمہ اہل بیت، ائمہ فقہ شریعت، ائمہ مجتہدین، طریقت کے وہ خانوادے اور طریقت کے وہ بانیان ہوں، یا فقہ کے یا حدیث کے یا مفسرین، وہ تو دنیا میں نہیں ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ کیسے رہیں جن کی صداقت پہ قرآن گواہ ہے، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، جن کی معیت پہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کافی ہے آپ کے لیے اللہ اور اہل ایمان میں جو آج آپ کے ساتھ شریک سفر ہوا ہے، اس دین متین کی خدمت کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ تو ان سچوں کے ساتھ رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کا ذکر خیر کرو، ان کے ذکر کی محافل اور مجالس سجاؤ،
ان کی تعلیمات پھیلاؤ۔ اندہ ذکر صالحین تتنزل علیہم الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا، صالحین کا، صادقین کا، متقین کا، اولیاء کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، تمام انبیاء و مرسلین، ان کی بھی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ ہم ہر حضور علیہ السلام کی جس کو اللہ سے نسبت ہے اس کا بھی احترام، اور اللہ والوں سے جس کی نسبت ہے اس کا بھی احترام کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں، پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ فضیلت شیخین، حب الختانین والمس والخفین۔ تو میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ جتنے اللہ کے پیارے ہیں سب ہمارے ہیں، وہ انبیاء ہوں، وہ اصحاب رسول ہوں، وہ اہل بیت رسول ہوں، وہ اللہ کے اولیاء ہوں، وہ محدثین ہوں، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جتنے اللہ کے پیارے ہیں سب ہمارے ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دلوں کے سہارے ہیں۔ جو ان کو نہ مانے وہ دونوں جہاں میں مارے۔ تو اسی پاکیزہ روایت کے امین بن کر آج میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ 44 سال اس بات کو گزر گئے، اللہ کی توفیق سے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، جی آیا ہوں، عرض کرتا ہوں اہلاً سہلاً مرحبا، چشم ماروشن دل ماشاد۔ آپ میں سے ہر ایک کا مرتبہ مقام میرے سر بلکہ امامے کے اوپر ہے۔ میں آپ کا ادنا سا نوکر اور خادم ہوں، تو میرے پاس لفظ نہیں جن سے میں آپ کا اور دختران کا، خواتین اسلام کا شکریہ ادا کروں۔ بس یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جو اخلاص کے جذبے سے آیا ہے کوئی خالی نہیں جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو امر خیر کے لیے عزم کرتا ہے، جو وہ عزم کرے، نیت کرے، ارادے کرے، اللہ تعالیٰ سے توقعات وابستہ کرے، تو اللہ کریم ہر بندے کو اس کے گمان کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ اور میری امت پہ اللہ نے میری وجہ سے یہ کرم کیا کہ وہ ایک نہیں 1,00,000 کروڑوں بھی اچھی نیتیں پاکیزہ مجلس اور محفل کے ساتھ وابستہ کرے، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری نیتیں، وہ سارا انجام دینے سے پہلے ان سب کا اجر اور ثواب ان کو عطا کر دیتا ہے، پورا ثواب۔ کہ اللہ میرے بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، سائنسدان بنائے، ملک و قوم کا خادم بنائے۔ اللہ توفیق دے اس نیک مجلس و دعا کی برکت سے میں اللہ کے گھر آباد کروں، میں مدارس بناؤں، میں مخلوق کی خدمت ہدایت کا کام کروں، میں تحقیق کروں، میں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں سربلند کروں، ہر جگہ نور توحید کو پھیلاؤں۔ جو حضرت اقبال نے بھی کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وہ جتنے عزم باندھتا جائے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ان ساری نیکیوں کا اجر و ثواب شامل کرتا چلا جائے گا۔ جب کر گزرے گا تو 10 سے 70 اور 70 سے 700 گنا، اور اللہ چاہے تو بغیر حساب کے اس کو اجر عطا فرمائے۔
انشاءاللہ یہ ہماری تقریب جو ہے وہ جاری و ساری ہے. یہ پہلی نشست ابھی تکمیل پذیر ہو رہی ہے. اب ہم نماز ظہر با جماعت ادا کریں گے. ہمارے بڑے بڑے اچھے محبت اور پیار سے گفتگو کرنے والے مقررین بھی، نعت خواں بھی، قرہ بھی، وہ سب تشریف لائے ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے. تو وہ انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد دوسری اور آخری نشست جو ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی دستار بندی کا بھی خوبصورت مرحلہ ہوگا، اجتماعی ہم دعا بھی کریں گے، اور آج کی جو 44ویں سالانہ یوم فاروق اعظم کانفرنس ہے، اس میں انشاءاللہ کچھ ضروری پیغام بھی آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا. اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور بصار و ضیائها و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. یا رب کریم، جو نیک عزائم، آرزویں، تمنائیں، توقعات تیرے کرم اور فضل کے ساتھ اس مجلس کے حوالے سے ہم نے وابستہ کی ہیں، اور بڑی دور و نزدیک سے، بعض تو بہت دور سے بھی چل کے کئی رکاوٹوں بندشوں کے باوجود تشریف لائے ہیں، لا رہے ہیں. سونے مولا سب کی ساری دلی مرادوں کو 100% پورا فرمان، اور ان پاکوں کے ذکر کے صدقے ہماری اس خوبصورت سی نشست کو ہمارے لیے کفارہ سیئات تو آخرت و ذریعہ نجات بنان. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی نور ارشہی محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.